أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہمارا موضوع ہے کہ ہدایت اور ایمان کسے ملتا ہے. یہ بڑا اہم اور بنیادی موضوع ہے اور آپ کے میرے سمجھنے کے لیے اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر خواہش بھی پیدا ہو کہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہو، اور پھر ہم اپنے اندر وہ خصوصیات بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جن خصوصیات کی وجہ سے انسان ایمان تک پہنچتا ہے، ہدایت تک پہنچتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ بے ہدایت رہ جائے. کیا خیال ہے؟ ہم سبھی ہدایت چاہتے ہیں، ہم سبھی ایمان چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایکسیڈنٹلی کسی کو مل جاتا ہے، حادثاتی طور پر کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا؟ ایسا ہوتا ہے یا واقعتاً کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان کو ہدایت اور ایمان تک پہنچاتی ہیں، اور کچھ ایسی بد کرداریاں ہوتی ہیں جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہیں؟ یہ بڑی اہم اور سوچنے والی بات ہے. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے دعوت ایک عام تمام لوگوں کے سامنے پیش کی، سرداروں کے سامنے بلکہ زیادہ خاص انداز سے پیش کی. لیکن پھر ایسا کیوں ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ مخالفت پہ ڈٹ گئے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایک تو بڑا سادہ سا کام ہے نا کہ بھئی ان کی نصیب میں تھا، ان کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی ظلم تو نہیں کیا نا کسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آپشن دی ہوئی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. تو کون سی خصوصیات ہیں جو انسان اپناتا ہے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ہدایت تک پہنچتا ہے، اور کون سی ایسی بد کرداریاں ہیں جو انسان کو دوائی تک لے جاتی ہیں؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو ذرا پلے باندھ لیں کہ آج ہم جس ایمان کی بات کر رہے ہیں وہ شعوری ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی دو قسمیں بچے بچے کو پتا ہوں گی. جب پوچھا جائے کہ ایمان مفصل ایمان مجمل سنایا جائے تو اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، جس سے انسان قانونی سطح پر مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام سے بیزار ہو اور اسلام سے مجبوراً اس کا رشتہ وابستہ ہو. ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک ہے وہ سچے دل والا ایمان، وہ حقیقی ایمان جو آخرت میں نجات اور فلاح کے لیے ضروری ہے اور دنیا میں بھی کامرانی کے لیے اور قوموں میں سربلندی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. وہ ایمان کیا ہوتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے. تو آج ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک انتہائی اہم صورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ اللیل. یہ آخری پارے کی صورت ہے. اس سے پہلے سورۃ شمس ہے اور اس سے پہلے سورۃ بلد ہے. ویسے اصولی طور پر تو ایک خاص موضوع سورۃ بلد سے شروع ہوتا ہے، سورۃ شمس سے ہوتا ہوا سورۃ اللیل پر اپنی تکمیل پر پہنچتا ہے. لیکن سورۃ اللیل میں وہ بڑی جامعیت کے ساتھ ایک دو آیات کے اندر ہی پورا سمرائز کیا گیا ہے، اس لیے میں نے سورۃ اللیل کا انتخاب آپ کے سامنے کیا ہے. کبھی آپ کے پاس موقع ہو اور تفصیلی وقت ہو تو آپ ان تینوں صورتوں کو ذرا تفصیل سے جب سمجھیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ موضوع پوری طرح انشاءاللہ کھل جائے گا. اب بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی.
ان سعیکم لشتیٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اللہ کی پیدا کرنے والے کی اس حکمت کی کہ جس نے مرد اور عورت پیدا کیے، زوجین الذکر والانثی۔ اب یہ جو قسم اٹھائی جا رہی ہے، اگر آپ غور کریں تو دو ایسی چیزوں پر قسم اٹھائی جا رہی ہے جو بالعموم ہم اپوزٹ سمجھتے ہیں، ایسے ہی نا، دن اور رات، مرد اور عورت۔ جس طرح کائنات میں یہ اپوزٹ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری سعی، تمہاری اسٹرگل، تمہاری پرسیوٹس آف لائف یہ بھی بڑی مختلف ہے۔ یہ ہے اصل اس پوری صورت کی جان۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ تمہاری سعی، یہ سعی کیا ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ان میں سے کچھ خاص صلاحیتیں ہیں جن کی بنا پر انسان دوسرے حیوانات سے الگ ہے، ورنہ انسان کا جسم بھی دیکھنے میں تو حیوان جیسا لگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بھوک لگتی ہے، اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ، لیکن وہ ان سے الگ ہے، کچھ خاص خصائص ہیں ان کی بنا پر۔ ان خاص خصوصیتوں میں سے ایک انتہائی اہم خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک مشن، انسان کی آگے سے آگے بڑھنے کی صلاحیت، انسان کا آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور بہتر سے بہتر کی تلاش، یہ انسان کے اندر خاص اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت فرمائی، اور ہر انسان کے اندر دیا ہے۔ وہ اپنی سعی جہاں بھی لگائے، کوئی دنیا کمانے میں لگائے، کوئی آخرت کمانے میں لگائے، کوئی دوسروں کے بھلے کے لیے لگائے، کوئی اپنے مفاد کے لیے لگائے، کوئی بچ کے چلنے میں لگائے، کوئی بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزارنے میں لگائے۔ یہ اپنے اپنے سٹائل ہیں، سٹائلز آف لائف ہیں۔ تو اب یوں سمجھیے کہ تمہاری زندگی گزارنے کے سٹائلز بڑے مختلف ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، یہ وہ سعی ہے جو آخرت میں سب کو دکھائی جائے گی کہ تم نے یہ کوششیں کر کے آئے ہو، تم دنیا میں اس کام کے لیے آگے سے آگے بڑھتے رہے ہو۔ اب یہ جو سعی مختلف قسم کی ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث بڑی خوبصورت ہے نا، کہ کل الناس یغدو، سارے ہی لوگ انسان جو ہیں وہ صبح کرتے ہیں اور پھر جا کے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر کوئی ہے کہ رات کو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر، جہنم سے بچنے کا پروانہ حاصل کر کے لے کر آتا ہے، اور کوئی ہے جو جہنم کو مار کے لے کے آتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہی آپشن ہے۔ لیکن یہ جو آگے سے آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس کو جب ہم مختلف دیکھتے ہیں تو اس کی دو بڑی کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ دو بڑی کیٹیگریز یہاں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ رائٹ کیٹیگری کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تین ایسی خصوصیات آ رہی ہیں، اعطاء، اتقاء، صدق بالحسنى۔ یہ تین ایسی خصوصیات ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے آسان کر دیتے ہیں، آسان راستے کے لیے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ہم اسے ہدایت کے راستے کی موٹر وے پہ چڑھا دیتے ہیں اور سیدھا جا ٹھہرتا ہے وہ جنت میں۔ اور دوسری طرف تین بد کرداریاں کیا ہیں، تین بری خصوصیات کیا ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بخل، استغنا اور کذب بالحسنى۔ ابھی ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، بس ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں برے راستے کے لیے، مشکل راستے کے لیے، اس کو مشکل میں پھنسا دیتے ہیں، اور وہ اس مشکل راستے سے ہوتا ہوتا جا پہنچتا ہے انتہائی مشکل جگہ، جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اب یہ جو دو راستے ہیں ہمارے سامنے، اس کے جو مائل سٹونز آپ کہہ لیں یا ہائی لائٹس آپ کہہ لیں، وہ بڑی اہم ہیں۔ تو ان دونوں جو راستے ہیں، ان کے ہم بنیادی جو خصائص ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، پھر مثالوں سے، مختلف کرداروں کی مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور پھر جائزہ لیں گے اپنا کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہمیں اچھی کیٹیگری میں کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہلی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ اعطاء۔ اس کا سادہ ترین ترجمہ کیا ہوگا؟ لکھا ہوا ہے، سو جس نے دیا، کیا دیا، کس کو دیا، کب دیا، کہاں دیا، کتنا دیا، کیسے دیا، کچھ نہیں۔ غور کریں، جس نے دیا،
جی یہ پورا نا ایک سٹائل آف لائف ہے. مثال کے طور پر دو لوگ ہیں ایک ہی آفس میں جاتے ہیں, دو لوگ ہیں ایک ہی بازار میں ان کی دکانیں ہیں, لیکن ایک کا سٹائل کیا ہوتا ہے, وہ پورا دن گزارتا ہے اس سٹائل میں کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. کوئی دکھی ہے, کوئی پریشان ہے, تو میں اسے پریشانی سے نکالنے میں اپنی محنت صرف کر دوں. کوئی پھنسا ہوا ہے, کسی پر ظلم ہو رہا ہے, تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. میں کسی کو کچھ دوں, میں کسی کے کوئی کام آ جاؤں. اسے چلتے پھرتے کوئی بندہ اداس کھڑا ہوا بھی عجیب سا لگتا ہے, وہ موٹر سائیکل پھیر کے پھر واپس آ جاتا ہے, پوچھتا ہے چاچا جی خیریت ہے, کی ہے, پریشان لگ رہا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں. وہ ایسے ہی گزرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ چاچا جی تم لا دیے کتنے جانا ہے پیدل چلتے بندے میں. میں مثالیں دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی. وہ اگر آفس میں ہوتا ہے یا دکان میں ہوتا ہے, کوئی بندہ اس کے پاس اگر آتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یار میں اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہوں. جبکہ دوسرا سٹائل کیا ہے, من بخیلا, دوسری سائڈ پر نہیں تھا نا. بخل کرنا کیا ہوتا ہے, کنجوسی عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا, کنجوسی کرنا, کھچ کے رکھنا, کھچ کے رکھنا. یہ سٹائل کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ پورا دن گزارتا ہے اپنی دکان پر, اپنے آفس میں, بازار میں, اس نیت سے کہ کدھر میں کسی سے کھینچ لوں, میں دبا لوں, میں نپ لوں, میں کھینچ لوں, ہڑپ کر جاؤں, کسی کو نہیں دینا, میں اپنے ٹھڑتے ہاتھ پھیرنا ہے, پنجابی میں محاورہ. یہ پورا ایک کیفیت ہے اور ایک لائف سٹائل ہے. ان سعیکم لشتیٰ, تم میں سے کوئی ہے جو اس پوری تڑپ میں, اس لگن میں, جستجو میں رہتا ہے کہ میں کسی کو کچھ دوں, اور دوسرا ہے جو بخل پر کاربند رہتا ہے. یہ دو مختلف سٹائلز ہیں. اسی سے آگے چلیں ذرا, اس کی مثال بھی لے لیں ذرا مختلف کرداروں سے. اس سورت کا دوسرا نام جو ہے نا, یا آپ یوں سمجھیے کہ سورت جو سب سے زیادہ فٹ آتی ہے, صادق آتی ہے, سب سے زیادہ صادق آتی ہے یہ سورت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ دو بڑی خاص جو ہے نا وہ ہستیاں تھیں. بقیہ تمام صحابہ بھی بہرحال اسی کیٹیگری کے تھے, لیکن یہ ذرا اونچے لیول کے لوگ تھے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا لیول آپ دیکھیے ذرا, کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی, اسلام جب پیش ہوا ان کے سامنے, اس سے پہلے بھی ان کی مصروفیات کیا تھیں, بیواؤں کی خبر گیری, یتیموں کی سرپرستی, غلاموں کو آزاد کرانا. ان کی پرانی جسے کہتے ہیں نا وہ عادت تھی, کیونکہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی کمپنی تھی نا, تو کیوں نہیں ایسی ان کی عادتیں ہونی تھی. اور دوسرے بھی صحابہ اسی کیٹیگری کے تھے. ایک صحابی کی میں آپ کو مثال دوں, اور اس کا ہدایت پانے کے ساتھ تعلق بھی آپ سمجھیے. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہدایت کے پری ریکوزٹس, کہ ہدایت کس کو ملتی ہے. تو اب یہ جو خصوصیت ہے کسی کو دینا, کسی کے کام آنا, انسانی ہمدردی دل میں ہونا, اس کا ہدایت کے ساتھ بھی تعلق سمجھیے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام قبول کرنے سے پہلے جہالت کے زمانے میں جو ہم نے نیکیاں کی ان کا ہمیں کوئی بدلہ ملے گا؟ اور انہوں نے اپنی ایک نیکی کی مثال دی کہ مجھے جب بھی پتا چلتا تھا کہ کوئی گھر ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو میں فوراً ان کے گھر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ اس بچی کو درگور نہ کیجیے گا, زندہ دفن نہ کیجیے گا, میں اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں, آپ اس کو پالے بوسیں. جی پھر بھی نہیں سن من دیتے, میں کہنا منو دیتے. تو میں وہ یتیم, ایک لحاظ سے یتیم ہی ہو گئی نا معاشرے کے لحاظ سے, ان کو لا کے میں نے ایک پوری ایک بڑی حویلی تھی جو میں نے ان کے لیے وقف کی ہوئی تھی, اور وہاں میں نے سینکڑوں بچیاں جو ہیں وہاں میں نے پالی پوسی, بڑی ہوئی, ان کے میں نے شادی بیاہ تک انہیں پالا پوسا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کوئی اجر دے گا؟ دیکھیں ذرا نیت بھی کیسی ہے کہ منو کو اجر اللہ منو ملے گا کہ نہیں, یہ نیت سوچیں ذرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا اجر ہی تو ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھے. تمہیں توفیق کیسے ملی میرے تک پہنچنے کی؟ پھر آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے خاص صحابی ہیں, وہ ٹین ایج میں تھے, ابھی لڑکے تھے, تو بکریاں چلا رہے تھے. وہ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ دو سفید کپڑوں میں ملبوس اشخاص میرے پاس آئے,
دور سے چہرے پر تکان کے اثرات تھے. آ کر ان میں سے ایک نے کہا کہ کوئی بکری ہے، ذرا تھوڑا سا دودھ اگر تم ہمیں دے دو. تو میں نے کہا بھی یہ تو میرے مالک کی بکری ہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر تو آپ کو نہیں دے سکتا، اس طرح تو خیانت ہو جائے گی. جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ دونوں مسکرانے لگے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے. سمجھ رہے بات؟ ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرانے کیا لگے کہ بندہ امانتدار ہے، اج نہیں تو کل ساڈا ہے. سمجھ گئے؟ بہت ہی دیر ساڈے تو دور نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا اچھا کوئی اور بکری ایک قریب دیکھی بڑی چھوٹی سی. کہا یہ کہتے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی سی بکری ہے، ابھی اس کی دودھ دینے کی عمر کہاں آئی؟ کا کوئی بات نہیں جائے دیتا. انہوں نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھنا شروع کی تو اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر آئے. اب جب دودھ دوا اور برتن سارے بھرے، خود بھی پیا، اپنے ساتھی کو بھی پلایا، بچے کو بھی پلایا اور بھی برکت دی ہے اسے، اور پھر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا تو پھر واپس اپنی جگہ. بچہ بڑا حیران ہوا اور وہ ٹینیج جو لڑکے تھے انہوں نے پوچھا جی آپ نے ابھی کیا پڑھا ہے، مجھے بھی سکھائے نا. یہ تو میں فرمایا کہ نہیں ابھی تم بچے ہو، تھوڑے بڑے ہو جاؤ پھر تمہیں بڑا کچھ سکھائیں گے. یہ کہہ کے انہوں نے چل دی. اب اندازہ کریں، یہ نہیں کہ ایک لڑکا ہے ابھی تو وہ فوراً سے کسی بات سے امپریس ہوا تو فوراً سے اسے جیسا عام زبان میں کہتے ہیں نا قابو کرو، ایسی بات نہیں. بڑے آرام کہ پتہ ہے ہی واز سو کانفیڈنٹ کہ چونکہ بندہ امانتدار ہے، آج نہیں تو کل اس نے ادھر ہی پہنچنا ہے، امین اکبر تک ہی پہنچنا ہے نا، اور کہاں پہنچنا ہے کسی امانتدار نے. تو یہ جو وصف ہے دینا، امانتداری، یہ چیزیں بڑی خاص چیزیں ہیں، انسان کو آج نہیں تو کل ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں. جب اس کے مقابلے میں جو بخل والے معاملہ آتا ہے، کنجوسی والے معاملہ آتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے. اس پر ویسے تو ٹاپ کی جو انورٹڈ کوماز میں اگر میں آپ سے کہوں ٹاپ کی ہستی تو وہ تو ابو لہب ہے. یہ برائی میں ٹاپ پر میں کہہ رہا ہوں، آپ برائی میں ٹاپ پر، کہ خیر اس کے قریب سے نہ گزرا ہو کسی کے. ایسی کنجوسی اور انسانی ہمدردی کا نام و نشان نہ ہو جس کے پاس. برائی پر برائی ہو جو شخص، بڑی بری مثال ہے ان کی. قرآن مجید نے واحد یہ شخص ہے جس کا نام لے کر اسے کنڈم کیا، ابو لہب. ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ان کا بھی بڑا بڑا قرآن مجید نے کنڈم کیا ان کو، لیکن نام لے کر جس شخص کو کنڈم کیا وہ ابو لہب ہے. اندازہ کریں کتنی بدبختی کا عالم ہے. اور رکھا بھی اسے آخری صورتوں کے قریب ہے کہ بچہ کو پڑھنا شروع کرے تو ہم تو الٹا حفظ کرانا شروع کراتے ہیں. پہلے 3 صورتیں پڑھے، پھر کیا پڑھے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اور ہر مغرب عشاء کی نماز کے آپ قریب مسجدوں میں جائیں تو آپ کو یہ واضح سننے کو ملیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ اگر کسی بڑی صورت میں درمیان میں کر کے ہوتا تو رمضان کا رمضان ہوتا، کیا خیال؟ چھوٹی سی صورت میں اینڈ پہ کر کے رکھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہر دوسری تیسری جگہ پہ تبت یدا ابی لہب وتب. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک خاص اس کے لیے سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے رویوں سے. اب یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ کھاتے پیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا مال لے کے واپس نہیں کرنا، ہڑپ کرنا لوگوں کا مال. آپ کو یاد ہے نا ابو جہل کا وہ واقعہ کہ اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، دیتا نہیں تھا. آیا وہ شخص مکے میں تو کفار جو قریش کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تمہیں پیسے دلائیں گے، اور ساتھ ذرا انجوائے کرنے لگے، دیکھنے لگے کہ ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ابو جہل نے میرے پیسے دینے دیتا نہیں. کہا اچھا آجو چلے. اس کے ساتھ چلے گئے اس کے گھر. دروازہ کھٹکایا، آیا تو کہا کہ تم نے اس کے پیسے دینے دیتے کیوں نہیں؟ بڑی خاموشی سے وہ گیا اندر، چپ کر کے نیما نیما ہو کے پیسے لا کے اس نے دیے. سارے کافر حیران گیا کہ ہوا. اور بعد میں ابو جہل سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا جو میں بھی دیکھ رہا تھا تو اسے نہیں دیکھ سکتے، جو منو نظر آ رہا تھا. ویسے بھی حق کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ دوسرا جو اس کا رخ ہے میں اس وقت وہ سامنے لا رہا ہوں کہ وہ کیسا بندہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں، کھاتا پیتا ہے، لیکن لوگوں کا مال دبانا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینی، گالیاں بکنی، ظلم و زیادتیاں کرنی، کوئی پوچھنا نہیں. تو اب یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں ان کے آپ جو خصوصیات ہیں وہ دیکھیں. پہلی خصوصیت کیا ہوئی؟ اعطاء، دینا، انسانی ہمدردی، دل میں نرمی ہونا، لوگوں کے کام آنے کی فکر ہونا. اور دوسری خصوصیت کیا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں، اما من اعطى واتقى، اور جو بچ بچ کر چلا، مجھ سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھا دوں،
کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کہیں میں ظلم کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں، میرے سے کوئی نیکی چھوٹ نہ جائے، اس سے بھی بچنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ضروری کام ہے وہ میرے سے چھوٹ نہ جائے، یہ بھی تقویٰ ہے، اور کوئی غلط کام ہو نہ جائے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اسی کے دونوں رخ ہے نا۔ کوئی نیکی کا موقع، کوئی مجبور مظلوم میرے سامنے ہو اور میں اس کا ساتھ نہ دے پاؤں، نہیں، میں اس سے بات سے بچوں، اور میں کسی کے اوپر ظلم کرنے والا، کسی کا حق دبانے والا نہ ہو جاؤں، میں اس سے بچوں۔ یہ ہے پورا بچ بچ کر چلنا۔ اب ذرا پھر یہاں لفظ غور کریں، اتقا، جو بچ بچ کر چلا، کس چیز سے بچا؟ اس کا ذکر نہیں ہے یہاں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ احکامات ایسے ہیں جو اخلاقی ہیں، معروف اور منکر جو ہے نا، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اخلاقی ہیں، تمام مذاہب میں ایک سی ہیں، تمام اخلاقیات کے جتنے بھی دائرے ہیں ان میں سیم ہیں، انسان کے اپنے اندر لکھی ہوئی ہیں، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ اچھا ہوتا ہے، جھوٹ برا ہوتا ہے، ہمدردی اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہوتی؟ یہ انسان کی فطرت میں ودیت ہوتا ہے، شکر اچھی چیز ہوتی ہے، نہ شکری بری چیز ہوتی ہے۔ تو جس کا اسے پہلے سے پتہ ہے، جن برائیوں کو اسے پہلے سے پتہ ہے، اس سے تو بچے نا۔ جو شخص ان برائیوں سے نہیں بچتا، اس کے لیے کل کو اسے شریعت کا ڈھیر علم بھی آ جائے نا، ڈھیر علم بھی آ جائے، اگر تقویٰ نہیں ہے، بچنے کی حصی اندر نہیں ہے، اس کا موڈ ہی نہیں ہے عمل کا، تو وہ پھر اس شریعت کا بھی مذاق بنائے گا۔ پھر لوگ ہی کہیں گے مولوی چھڑا، کہتے ہیں نا، پھر یہ کیفیت ہوگی، دین کے نام پر لوگوں کا استحصال ہوگا، لوگوں کو دبایا جائے گا، اپنا غلام بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا تاریخ میں؟ ہمیشہ، آج بھی دین کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے نا۔ تو اس کی پری ریکوزٹ کیا ہے؟ علم نہیں، پری ریکوزٹ کیا ہے؟ بچنے کا جذبہ، بچ بچ کے چلنے کی جستجو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ جب یہ اسے کسی شخص کے اندر ہو کہ جو باتیں اسے پتہ ہیں اس پر وہ عمل کر رہا ہو، تو پھر اضافی باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ اس پر بھی عمل کرتا ہے۔ علم تبھی اسے راس آتا ہے، تبھی ہضم ہوتا ہے اسے، نہیں تو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ علم کی بھی بد ہضمی ہو جاتی ہوتی، پھر اسے بد ہضمی ہو جاتی ہے، الٹیاں کرتا پھرتا ہے ادھر ادھر۔ دوسری طرف کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، روک روک کر رکھا، اور اس کے ساتھ دوسری کیٹیگری کیا؟ وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ ہو کر چلا۔ بے پرواہ ہو کر کیا ہوتا ہے؟ انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کرو، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کا حق دبا لیا، کسی کا مال دبا لیا، وراثت میں سے حصہ دبا لیا، چوری ڈاکہ تو بڑی چیزیں ہیں نا، جن میں سادی چیزیں بتا رہا ہوں، کیونکہ جب بڑی بڑی چیزوں کا ہم نام لیں، چوری ڈاکہ شراب، نہیں ایسی تو نہیں نہ کرتے، تو اپنی نظر میں ہم بہت بڑے صوفی اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا، اس میں تو ہم ڈے ٹو ڈے ہوتے ہیں۔ کسی کی جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تو اس کی عزت اچھال رہے ہیں نا، اس کو یوں سمجھیے نا، کسی کی عزت اچھال دینا، کسی پر جھوٹے الزام لگا دینا، بہتان لگا دینا، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی نے بات کیسے کی تھی، اس کی بات کیسے پریزنٹ کر دینا، کسی کو خام خطانے دینا، یہ مذاق ہے کوئی؟ کسی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا تھا؟ مسلمان ہوا ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے، وہ چلتا بھی ہے تو بچ بچ کے کہ کہیں میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے، میرا ہاتھ کہیں غلط نہ یوز ہو جائے، یہ اس کی کیفیت۔ اور ادھر کیا ہے؟ بے پرواہی، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، جو کرنا کر لو۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو دیدہ دلیری ہے، یہ انسان کو بغاوت پر لے کے جاتی ہے۔ پھر انسان سرکشی پر جاتا ہے اور وہ فرعونیت کے دعوے تک انسان پہنچتا ہے کہ میں تہاڈا رب ہاں، سب تو بڑا، تسی میرے غلام ہو۔ یہ انسان وہاں تک کیسے پہنچتا ہے؟ شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اب اس کے والے سے بھی ذرا آپ سمجھ لیں، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی کیا کیٹیگریز ہیں، کیا لیول ہیں ان کے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پر جب کافر بدبختوں نے تہمت لگائی، اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان ظالموں نے تو ہم پر اس چیز کا الزام لگایا جو ہم نے کبھی جہالت کے زمانے میں نہیں کیا تھا۔ اندازہ کریں، جب اس کو کرنا کوئی بہت معیوب بات بھی نہیں تھی، ہم نے تب نہیں کیا، ان بدبختوں نے اب ہم پر الزام لگایا۔
اندازہ کریں تقوی کا کیا معیار ہوگا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کا ذکر آ رہا تھا، ان کا بھی مثال دونوں کیٹیگریز کے ساتھ ہی سمجھ لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے نا. تو پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی تھی تو مال ظاہری بات ہے بہت کم تھا. اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو سب سے زیادہ لیوش گھر، سب سے بڑا گھر تھا مکے کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، پتہ ہے سب سے بڑی والی تھی، سب سے بڑی بزنس مینز میں، بزنس جو آئیکن تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. بہت بڑی انٹرنیشنل لیول کی ٹریڈ کمپنی تھی، کئی قافلے ایک ہی وقت میں آ جا رہے ہوتے تھے. چھوٹا موٹا کوئی دکان نہیں تھی ان کی، بہت بڑا کام تھا ان کا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اداس گھر تشریف لائے تو ہم پوچھا خیریت ہے آپ ذرا اداس ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریبی ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا، بچے بھوک سے بلگ رہے تھے، ان کے پاس کھانے پہننے کو کچھ نہیں تھا، کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں ان کی مدد کرتا. ان کو کلک ہوا کہ میرے شوہر میرے گھر میں رہ رہے ہیں، چیزیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ ان چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے. تبھی ایسا کہہ رہے ہیں. یہ ہم شوہروں کے لیے بھی بہت بڑی ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا. مل مار لینا کہ تیرا تو میرا ہی ہے سارا کچھ، نہیں. اندازہ کریں آپ. تب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تمام رشتہ دار کو دعوت دی اور بلا کر اپنے گھر میں جو ساز و سامان تھا سین میں اکٹھا کیا، سب سے کہا کہ میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے سب اپنے شوہر کو ہدیہ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، سین خالی کر دیا. اندازہ کریں آپ، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور پھر پاکیزگی کا کیا لیول ہے کہ الطاہرہ کا خطاب تھا ان کو، پتہ ہے آپ ایسے ہی ہے نا، صادق اور امین کا خطاب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کا کیا خطاب تھا؟ الطاہرہ، پاک باز خاتون. صرف پاک نہیں، پاک باز خاتون، جس کی سیرت و صورت و جسم اور مطلب جسمانی ظاہری باطنی ہر طرح کی پاکیزگی اس میں شامل ہے. پاک باز خاتون الطاہرہ کا لقب تھا. کیا شان تھی ان کی. اور یہ جو دونوں ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ بھی انہی کے پیرو تھے، انہی کے عکس تھے. جب آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا چیزوں کا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی خصوصیات آپ کو کم یا زیادہ اپنے اپنے اعتبار سے ملیں گی. لیکن یہ دو تو مرد اور عورتوں میں اونچے لیول کے تھے نا. اسی طرح حضرت علی کی مثالیں ہیں، عثمان کی ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ کی مثالیں ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے صرف جو ہے وہ دو مثالیں آپ کے سامنے، ایک مرد اور ایک عورت کی رکھی ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ابو لہب اور اس کی بیوی ہیں، ان کے بھی کردار ایسے ہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ابو لہب جو ہے وہ بنو ہاشم کا سردار تھا نا، تو اس کے اوپر الزام تھا کہ کعبے کے، آپ کو پتہ بنو ہاشم جو ہے وہ کعبے کے مجاور تھے، تو اس کے اوپر الزام تھا کہ کعبے کو نا نذرانے کے طور پہ سونے کی 2 ہرن چڑھائے گئے تھے. اس نے کہا وہ غائب ہو گئے، پتہ نہیں کتنے چلے گئے، مل نہیں رہے، وہ انہیں آپ دبے رہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کرپشن کا الزام تھا. لیکن کون سا وہاں کوئی آزاد کوئی ادارے ہونے تھے جنہوں نے اس کا جو ہے وہ کوئی تحقیقات کرنی تھی. وہ تو آج تک ہم نہیں بنا پائے، اس زمانے میں کہاں ہونا تھا. لیکن یہ بات اس کے بارے میں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دیوار کے ہمسائے ہیں اس کے، ایسے ہی ہے نا. اور وہ علاقہ، وہ قبیلے، مطلب قبائلی معاشرہ، وہ معاشرہ کہ جس میں اپنا کوئی رشتہ دار ہو تو اس کی غلط بات کی بھی لوگ حمایت کرتے ہیں، وہ معاشرہ ہے. ایسے معاشرے میں وہ اپنے بھتیجے، سگے بھتیجے کی صحیح بات کی بھی مخالفت کر، اور مخالفت میں کہاں تک گیا ہوا اندازہ کریں آپ. تو یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں نا یہ سامنے رہنی چاہیے. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا اور ان کو گمراہی ملی، ایسے ہی نہیں ہوگا. کچھ ان کے خصوصیات تھیں، کچھ ان کی بد کرداریاں تھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خصوصیات پیدا فرمائے، ہمیں ان بد کرداریوں سے بچائے. انسانی ہمدردی ہمارے دل میں پیدا ہو اور بچ بچ کے چلنے کا جذبہ پیدا ہو. جب یہ ایک فرد میں پیدا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے جس میں انسانی ہمدردی ہوتی ہے، جس میں دوسروں کا خیال کیا جاتا ہے، جس میں ہمسایوں کو دیا جاتا ہے، جس میں وراثت کے جو حصے ہیں وہ خود از خود معاشرہ تقسیم کر دیتا. کیسی بات ہے. ابھی کل مجھے ایک چیز دیکھنے کو ملی، میں بڑا اس سے جیسے کہتے ہیں نا دل پر میرے اثر ہوا. اسی طرح ایک ویڈیو سامنے آئی کہ کسی علاقے میں کوئی گھر تھا
تو وہاں خبر ملی، تو پولیس نے چھاپا مارا اور ایک بند کمرے کے اندر سے ایک بزرگ چٹی داڑھی والے، ان کو ہاتھ پاؤں دونوں زنجیروں سے باندھے ہوئے تھے، ان کو بازیاب کروایا۔ ان سے پوچھا یہ کس نے کیا؟ کہتا میرے تینوں بیٹے جو ہیں انہوں نے مجھے مارا پیٹا، مجھے باندھ دیا۔ ان کے بیٹوں کو جب پکڑا، ان سے پوچھا تو کہتے ہیں میں وراثت میں حصہ نہیں دیتا تھا، کیا نام ہے، میں گھر سے نکالتا تھا گھر میں۔ وہ کہتا تھا بابا میں مر جانا سی تے انہوں نے ملنا سی نا، میری زندگی کیوں من تنگ کر دے، میری تھی ہے تو میری بڈھی ہے، میں انہوں نے لے کے کتنے جاؤں گا؟ مجھے بتائیے کسی امریکہ کی سازش تھی یا یہودیوں کی سازش تھی یا انڈیا کی سازش تھی؟ کس کی سازش تھی یہ یار؟ یہ ہماری اپنے خلاف سازش تھی۔ قانون پاس کرنا پڑے جس معاشرے میں کہ بھی والدین کو گھر سے نہیں نکالنا، پتہ نا پاکستان میں قانون پاس ہوا ہے، ہم نے اس قانون کی تعریف کی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار ہے ہم اتنے گر گئے ہیں کہ یہ چیزیں قانون بنانی پڑ رہی ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہوا۔ سمجھے بات؟ جب یہ انسانی ہمدردی اور بچ بچ کے چلنا تقوی کسی شخص کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور پھر وہ ریاست پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کو دیتی ہے، جو لوگوں کا خیال کرتی ہے۔ جب ہمارا فرد ہی ایسا نہیں ہوگا کہاں سے وہ معاشرہ آئے گا اور ریاست کے خواب کہاں سے پورے ہوں گے؟ سوچیے تو صحیح ذرا، ایسے ہی ہو جائیں گے پوری باتیں۔ پھر وہ ریاست قائم ہوگی جس میں بچ بچ کے چلنے کا پورا ماحول ہوگا۔ اب آخری جو خصوصیت ہے نا وہ بڑی خاص ہے، اس کو ذرا دل تھام کر سنیے، اور یہ پچھلی دونوں خصوصیات سے زیادہ اہم خصوصیت ہے۔ پہلے دو خصوصیت کیا آئی؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، ادھر کیا آئی؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا اب یہ ایک ہی آیت کے اندر دو خصوصیات آئی ہیں، ایسی جو تیسری خصوصیت آ رہی ہے اس کے لیے الگ آیت ہے دونوں طرف پوری۔ ادھر کیا ہے؟ صدق بالحسنى، ادھر کیا ہے؟ کذب بالحسنى۔ یہ ڈیسائسو رول رکھنے والی خصوصیت، یہاں تک کہ آپ یوں سمجھیے کہ کسی شخص میں اگر اعطاء اور اتقاء ذرا کم بھی ہو، بات سمجھے، کسی کے دل کے اندر اعطاء اور اتقاء تھوڑا سا کم بھی ہو نا، صدق بالحسنى اگر ہو تو وہ ہدایت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور کسی کے اندر جتنا مرضی اطاع اور اتقاء ہو لیکن اگر وہ کذب بالحسنى کر گزرے تو پھر وہ ہدایت تک نہیں پہنچتا۔ یہ اب صدق بالحسنى اور کذب بالحسنى کیا ہوتا ہے اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے۔ صدق بالحسنى ہوتا ہے الحسنى کی تصدیق کرنا۔ الحسنى کیا ہوتی ہے؟ احسن کی مؤنث ہے حسنى، جس طرح اکبر کی مؤنث ہوتی ہے نا کبرا، اصغر کی مؤنث ہوتی ہے صغرا، تو احسن کی مؤنث کیا ہے؟ حسنى۔ تو احسن کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا، تو حسنى کیا ہوئی؟ سب سے اچھی۔ صدق بالحسنى سب سے اچھی بات، سب سے بھلی بات کی اس نے تصدیق کی۔ اب حسنى پر جب الف لام لگا تو اس کے دو مطلب نکل آئے، ایک تو یہ کہ سب سے اچھی بات، دا بیسٹ، دا گڈ تھنگ۔ سب سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ ذرا غور کریں، سب سے اچھی بات کس کی ہوتی ہے؟ ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں، ایک کا کوئی اور آپ کے سامنے کر سکتا ہے، آپ کو مختلف لوگوں کی کسی کی اچھی بات لگتی ہے، کسی کی بری بات لگتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا دو تین لوگ اچھی بات آپ کے سامنے کرتے ہیں، ان میں سے آپ کو اس کی زیادہ اچھی بات لگتی ہے جو خود بھی اچھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک بندہ خود برا ہو، بات اچھی کر رہا ہو، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے غلط ہے صحیح ہے، ایسے ہی۔ اب آپ بتائیے کہ ایسی ہستیاں کون ہوتی ہیں جن کا کردار بھی سب سے اچھا ہوتا ہے، جن کی بات بھی سب سے اچھی ہوتی ہے؟ وہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول، معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو جب رسول کی دعوت پہنچے، اور پھر رسولوں میں سے سب سے آخری اور کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ساری انسانیت کے لیے ان کی بات ہے نا، فائنل بات۔ تو الحسنى کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس زمانے میں اور آج کے دور میں بھی، جس کے سامنے وہ آ جائے، اور آج کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایک بہانہ لگا سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کوئی نبی رسول گزرے ہیں، ان کی کوئی دعوت ہے، صحیح ہے نا؟ جس کے سامنے یہ آ جائے پھر بھی وہ اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ کذب بالحسنى ہے، اور جو اس کی تصدیق کرے، اس تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی، قولن فعلن قولن عملن، عملی تصدیق کیا مطلب ہے؟ زبان سے بھی اس کی تصدیق کرے، پھر عملی طور پر ساتھ دے، اس کا کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ، یہ ہوتی ہے تصدیق۔ نہیں تو اگر فرض کریں وقت کے رسول جو ہیں وہ پکار لگا رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر میرا ساتھ دو،
تو بندہ کہ ہاں بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا ہے کہ منہ ادھر کر کے نکل جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اس نے بڑی اچھی تصدیق کی، اس کو تصدیق کہتے ہیں، یہ تصدیق ہوتی ہے کہ رسول کا مشن جو ہے وہ رسول تنہائی لے کر چل رہا ہو، اور جس شخص صرف زبانی کلامی کہہ کے فارغ ہو رہا ہو، نہیں، صرف زبانی کلامی والی بات نہیں ہے، عملاً ساتھ دینا ہو پھر تصدیق ہوتی ہے۔ صدیق اکبر جو تھے جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا ذرا غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت پیش کی اس نے میرے سے کوئی نہ کوئی ٹائم مانگا، ہاں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، میں ذرا غور کرتا ہوں، میں ذرا دیکھتا ہوں، سوائے ابو بکر کے، جیسے ہی میں نے دعوت پیش کی فوراً ایمان قبول کیا۔ گویا وہ اس انتظار میں تھے دیکھنا تقریر کی لذت کے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ صحیح بات آپ کی۔ اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یہ کہا تھا، آگے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یار اندازہ کریں آپ، حضرت خدیجہ تو وہ پہلی ہستی ہیں جو ایمان لے کر آ رہی ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہرا سے اتر کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے چادر اڑا دو، تو سب سے پہلے کون ایمان لے کر آ رہا ہے؟ غور کریں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک تو جب بات پہنچی تو پہنچی نا۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان بھی لے کر آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے تصدیق کر رہی ہیں، ساتھ دے رہی ہیں، اور حوصلہ دے رہی ہیں، سہارا دے رہی ہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ دیکھیں دلائل پھر وہی دے رہے ہیں ارتا اور اتقا کا، کہ چونکہ آپ ارتا اور اتقا کرتے ہیں لہذا آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ تو یہ حضرت خدیجہ کی جو صدیقیت ہے اس کا لیول آپ دیکھیں، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی صدیقیت کا لیول دیکھیں۔ حالانکہ بیوی کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بڑا مان لے، ایسے ہی ہے نا؟ دنیا جان کے لوگ بندے کو سلیوٹ بھی کرتے ہو نا، بیوی اس کا اچھا والا تزکیہ کر دیتی، وہ تو ساری باتوں سے واقف ہوتی ہے، اور اس سے قربت کا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھنا، اور چار اگر پیسے گھر سے لے آئے، چار جہیز کا سامان زیادہ لے آئے، تو اس کے تو نخرے ہی بہت آسمان پہ ہوتے ہیں۔ جبکہ یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی ہر چیز انہوں نے قربان کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، تو کسی کام کرنے والے کے ہاتھ بھی تو کچھ بھیجا جا سکتا تھا نا۔ خود 55 سال کی ڈھیڑ عمر میں جا کے وہ ہرا کے پہاڑ پہ جہاں آپ میں چڑھے تو سانس پھول جائے، وہاں چڑھ کے انہیں ستو اور زمزم کا پانی اور کھجورے جا کے دے رہی، اندازہ کریں آپ۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ان کو بھولے نہیں، آخری عمر تک ان کو یاد کرتے رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو خدیجہ کو یاد کرتے، گھر سے جاتے تو خدیجہ کو یاد کرتے، اتنا خدیجہ کو یاد کرتے۔ کیا ان کا لیول ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سلام بھیجتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے، کیا ان کا لیول ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس نے مجھے اس وقت اپنے ایمان سے نوازا جب باقی سب نے مجھے روک لیا، وہ مجھ پر تب ایمان نہیں جب باقی سب نے مجھے میری تکذیب کی، وہ میں بول نہیں سکتا۔ اور وہ صدیق رہتا ہوں کہ امت میں ساروں کا احسان میں نے چکا دیا، ابو بکر رہ گئے، اس کا احسان تو اللہ ہی چکائے گا۔ اتنے بڑے محسن ہیں ہمارے، ان کو یہ کیوں نصیب ہوئی؟ کیونکہ یہ تین باتیں تھیں۔ اسی طرح قریبی دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے قریبی دوست کو اپنے سے بڑا مان لے، مشکل بات ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دو لوگ ہوں، دو دوست ہوں، کٹھے اسکول جائیں، کٹھے کالج جائیں، کٹھے کہیں جاب کرنے لگ جائے، کرتے کرتے فرض کریں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی ایک سیٹ ہو، ان میں سے ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مان جائے، اب اس کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم کون دے گا؟ اس کا وہی دوست جو دوسرا ہے اس کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دے گا۔ جبکہ ادھر سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا ہے؟ حضرت ابو صدیق، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ان کے ساتھ مشورے کیا کرتے تھے، ساری رات ان کے ساتھ مشورے کیا کرتے تھے کہ اب کیا کریں، کس قبیلے میں کس کو بھیجیں، کیسے کریں، فلاں قبیلے کا جو معاملہ آ رہا ہے، فلاں مہینے میں کیا کرنا ہے، پوری پلاننگ ہوتی تھی۔ ساری رات عبادت کرنا بھی ہمیں یاد ہے، ساری رات مشورے کرنا بھی یاد ہے۔ اور دوسری طرف کذب بالحسنہ کا کیا معاملہ ہے کہ سگا تایا اور ایک دیوار کا ہمسایا اور تکذیب میں سب سے آگے ابو لہب۔ یہی معاملہ ابو جہل کا ہے۔ اچھا، ابو جہل کا جو معاملہ ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل، ان دونوں میں کچھ خصوصیات کامن تھیں جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو کیا دعا کی؟ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی قوت بنا دے، ایسے ہی ہے نا؟
اچھا، اب ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور ابو جہل جو ہے وہ بدبخت کا بدبخت ہی رہا. ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے. دیکھیں، ابو جہل جو ہے نا وہ ارتاء اور اتقاء میں کچھ نہ کچھ اس کا نام تھا. کیا بلا کہ کبھی ایک شخص نے پوچھا اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سچے ہیں، صادق الامین ہیں. انہوں نے کہا پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ بنو ہاشم نے بھی حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی حاجیوں کو پانی پلایا. انہوں نے بھی میزبانی کی، ہم نے بھی میزبانی کی. انہوں نے بھی غلام آزاد کرائے، ہم نے بھی غلام آزاد کرائے. کرتے کرتے ہماری ریس لگ گئی اور گھوڑے کے ریس کے 2 گھوڑے جس میں بالکل مقابلے پہ ہوتے ہیں اس طرح تھے. اب وہ کہتے ہیں ہم میں نبی آ گیا، میں نبی کہاں سے لے کے آؤں، میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ کیا مطلب کہ وہ جو پیچھے اس کی ساری ظاہری نیک کام تھے نا، وہ سارے بھی اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی لدتے رکھنے اور نقطے رکھنا سے بس. وہ اس کے اندر واقعی کوئی ہمدردی اور خدا خوفی وہ نہیں تھی. وہ سارا دکھاوے کے لیے کر رہا تھا. کیوں؟ لٹمس ٹیسٹ تو یہ تھا نا کہ اگر واقعی وہ اللہ کی خاطر کر رہا تھا تو پھر جب اللہ کے رسول آئے تو بات ماننی چاہیے تھی نا. جب دل نے بھی گواہی دے دی تو دل نے گواہی دے دی اور نہیں مانی تو کیا مطلب ہے اس بات؟ خود کہہ رہا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو قربان جائیے. اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی جو لائف تھی نا وہ بڑی ڈفرنٹ لائف تھی ایز کمپیئر ٹو ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان کی ڈفرنٹ لائف تھی. وہ بڑے جسے کہتے ہیں وہ مجلسی آدمی تھے. گھوڑ سواری کرنا، ریسیں لگانا، اور جب محفلیں جم رہی ہیں شعر و شاعری کی، اور اس زمانے میں ظاہری بات ہے شعر و شاعری کی محفلوں میں اور بھی جو کچھ اس زمانے میں کلچر میں تھیں وہ ساری تھیں. لیکن جب صدقہ بالحسنہ کی باری آئی ہے، گھر سے نکلے تلوار لے کے، ایسا ہی ہے نا. اور وہ بھی کیوں تلوار لے کے نکلے کہ ہمارے معاشرے کو جو توڑ دیا ہے اور آپس میں ہم لڑ مر رہے ہیں سارے، اس مسئلے کو ختم کیا جائے. اور جب کسی سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی اگر کسی نے انہیں کچھ کہا تو بنو ہاشم والے اسے مار دیں گے. میں اپنی قربانی دوں گا اپنی قوم کی خاطر، کوئی بات نہیں. میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر کے تو پھر خود پیش ہو جاؤں گا بنو ہاشم کے سامنے. بندے کے بدلے بندہ مجھے مار دے، میرا شہر تو سکون میں آ جائے نا. ایک لحاظ سے وہ اپنے شہر کے لیے قربانی کرنے جا رہے ہیں. لیکن رستے میں جب انہیں پتا چلا کہ اپنے گھر کی تو خبر لو. اب جب گئے اور بہن بہنوئی کو جب مارتے پیٹتے ہوئے پتا لگا کہ قرآن مجید جو ہے اس کی حقانیت جب سامنے آئی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، جب سیدھا وہ سارا جو خول چڑھا ہوا تھا، جو شیل تھا باہر، وہ جب ٹوٹا اور سیدھا وہ شعاع کرن جیسے ہی اندر گئی ہے روشنی کی. اب ان کے سامنے 2 سوال تھے، 2 رستے تھے. ایک یہ سارے کی کہیں گے بڑا گیا سی قتل کرن، ڈھیر ہو گیا، بکری ہو گیا، بڑا آیا سی، دیکھو ذرا. یہ ساری باتیں تھیں نا ان کے سامنے. ایک رستہ یہ تھا. دوسرا رستہ کیا تھا؟ جو کوئی کہتا کہ آیا میں قتل کرنے تھا اور اب یہ تلوار اور ساری میری جان مال عزت آبرو ساری صلاحیتیں وہ اسلام کے لیے. یہ جو ہے نا کہ جو کوئی کہتا کہ میں اب آ گیا ہوں، یہ ہے اصل فیلنگ جو انسان کو ہدایت پر لے کر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے. جب تک انسان کے اندر یہ نہ ہو وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا. اب آخری باتیں کیا ہے کہ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو صدقہ بالحسنہ میں الحسنہ کی میں نے ایک ڈائمنشن آپ کے سامنے رکھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. دوسرا جب الف لام لگے تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ الف لام جو ہے نا وہ انگلش کا دا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دا کاؤ جس طرح ہو جاتا ہے تو دا کاؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ فلاں کوئی اسپیسیفک کاؤ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، لک ایٹ دا کاؤ. اور ایک ہوتا ہے دا کاؤ گیوز ملک، گائے دودھ دیتی ہے. کیا مطلب ہر گائے دودھ دیتی ہے اللہ جی کو بیمار ہو اللہ بات، ٹھیک ہے. تو جنرل اسپیشی کا ذکر ہو رہا ہو نا، جب جنرل کیٹیگری کا جب ذکر ہو رہا ہو تب بھی دا لگتا ہے. تو اب ال پر لگائیں اس پر تو کیا مطلب ہے؟ ہر اچھائی، کل اچھائی کی اچھائی اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں. اچھائی کے ہر گوشے کی تصدیق کرتے ہیں. تھوڑی بھی اچھائی ملے تو اس کی تصدیق کرتے ہیں. وہ عام زندگی میں باپ آ جائے، آپ ہیں میں ہوں، میں فرض کریں یہاں سے درس کر کے اٹھوں، آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ فلاں جگہ میں نے ایک درس سنا، انہوں نے اسی آیت کے بارے میں یہ بات کی، بڑی پیاری بات تھی. وہ مجھے پتا چل جائے کہ بات تو اچھی ہے، فلاں تفسیر میں یہ ہے، میرے ذہن میں یہ آئی نہیں تھی،
پتہ لگ جائے کہ بات تو اچھی ہے، لیکن میں اندر سے کیا کہوں، آپ کو کہوں نہیں یار وہ اس بندے کو نہ سنا کریں، اس بندے کا ذرا معاملہ ایسے ہے ویسے ہے، اس کے ذرا کنسیپٹ نہ ذرا ویک ہیں، وہ اس نے فلاں بھی تو غلط بات کی، یہ کیا وہ کیا ٹھیک ہے نا، ایسے کر کے میں اس کی ایسا کام کروں، کیوں؟ میں سوچوں یار چنگا بھلا میری ایک سیو والی سی، میری ایک ماشاءاللہ ایک قدر و منزلت آپ کی نظر میں آئی تھی، اس کی جگہ کوئی کسی اور کی کیوں آ جائے؟ اگر میں فرض کریں ایسا کروں گا نا تو جی میں نے اب اس شخص کی جو اچھائی میرے سامنے آئی تھی میں نے اس کو جٹلا دیا نا۔ جب انسان یہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں جب اس کے سامنے کسی شخص کی آتی ہیں اور وہ اسے اپریشیٹ نہیں کرتا، اون نہیں کرتا، بلکہ اس کو جٹلا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سامنے ساری ہدایت دکھائیں چلے گا، اللہ کہتا تمہیں یہ مطلب ہدایت نہیں چاہیے، تمہیں کچھ اور چاہیے، جا اللہ جو چاہیے تمہیں۔ یہ ایک شخص کے لیے بھی لازم ہے، ایک جماعت کے لیے بھی لازم ہے، ایک معاشرے کے لیے بھی لازم ہے، ایک ریاست کے لیے بھی لازم ہے، سب کے لیے یہ بات لازم آتی ہے۔ ایک جماعت ہے وہ دوسری جماعت میں دیکھتی ہے فلاں بات، کوئی عدل و انصاف کی بات ہوئی، کوئی اچھی بات آئی، دل نے گواہی دی بات تو صحیح ہے، لیکن کیڑا اسی کی تھی، کیا خیال ہے؟ گل تو صحیح تو ادو ہوندی جدو اسی کر دے، اب جی تو اس نے بات کر دی تو لازم اب ہم نے کوئی نہ کوئی خرابی تو نکالنی۔ جب ہم اچھائی کو اچھائی نہیں کہتے، اس کی تصدیق نہیں کرتے، عصبیت میں پڑھتے ہیں، اپنی عصبیت میں اپنا نام اونچا رکھنے کے لیے جب ہم رہتے ہیں، یہ پھر تباہی ہوتی ہے، افراد کے لیے بھی، معاشروں کے لیے بھی، جماعتوں کے لیے بھی۔ عصبیت وہ ہوتی ہے جو تباہ برباد کر کے رکھتے ہیں، اور آج ہم اسی کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف قسم کی جماعتیں ہیں، کسی میں کوئی اچھائی ہے، کسی میں کوئی اچھائی ہے، کسی میں کوئی اچھائی ہے۔ کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس میں کل کی کل اچھائی ہو، دیکھیں نا، کوئی ایسا فرد ہو سکتا ہے جس میں کل کی کل اچھائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی ایسی جماعت کیسے ہو سکتی ہے جس میں کل کی کل اچھائی جمع ہو جائے؟ کوئی عقل سے کام لیں، ہم غور کریں نا، ہو سکتا ہے ایسا؟ جب نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کسی کے پاس کچھ اچھائی ہے، کسی کے پاس کچھ اچھائی ہے۔ اب ہمارے پاس دو رستے ہیں، یا تو ہم دعویٰ کر بیٹھے اس بات کا کہ ہمارے پاس ہی ساری اچھائی ہے ٹھیک ہے، ایک دعویٰ ہے، بڑا آسان دعویٰ ہے بیوقوفوں والا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم جس میں جو اچھائی ہے اسے تسلیم کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، جس کے اندر جو غلطی ہے اسے نصح و خیر خواہی سے، انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اسے سمجھائیں کہ بھائی آپ کی یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، کبھی آپ یہ بات نہ کریں تو کتنا اچھا ہو جائے۔ ہم افراد کی حد تک تو پھر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن جماعتوں اور معاشرے کی حد تک ہم نہیں سمجھتے۔ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے تو اس کے نزدیک مغربی معاشرہ جو ہے وہ برا ہی برا ہے، اس میں اگر کوئی اچھائی ہے، مغربی یورپی ریاستوں میں اگر کوئی عدل و انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اس کو بھی ہم نے برا ہی کہنا ہے، ادھر کی کسی اچھائی کو ہم نے تسلیم ہی نہیں کرنا۔ اسی طرح ان کا ہمارے بارے میں رویہ، ہماری اچھائی کو بھی دقیانوسی خیال کرنا ہے، ایسے ہی ہے۔ نہیں، معاشروں کا بھی یہی معاملہ ہے، جماعتوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عصبیت سے بالا تر ہو جائیں۔ اگر ہم واقعی ہدایت چاہتے ہیں، نہیں تو سارا اتقاء سارا ہمارا رہ جائے گا پیچھے، کیونکہ صدقہ بالحسنى ڈیسائسو رول ادا کرتا ہے۔ اور اس کے دونوں پہلو سامنے رکھیں، ایک اونچا لیول رسالت پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، دراصل وہی اصل ایمان ہے، جو جس نے رسول کو نہ مانا، مانتا پھرے پھر اللہ کو اور دیتا پھرے وہ لوگوں کو مال سارا کچھ۔ اس نے رسول کی دعوے کی تصدیق نہ کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سارا کچھ کر رہا ہے وہ پھر اپنی کسی نیک نامی، اپنے کسی چودراہٹ کے لیے کر رہا ہے، اسے اللہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو ہمیں چھائیاں ملتی ہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، ایک دوسرے کا شکریہ کرنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، جو اچھی باتیں ہوں، اور جو برائی ہو اس پر انفرادی طور پر تو پردہ ڈالنا۔ ہاں اگر کوئی ایسی برائی ہے جس سے معاشرہ متاثر ہو رہا ہے تو اچھے طریقے سے اسے سمجھانا، ہاں اللہ یہ کہ پتہ لگے کہ یہ تو ظلم کے سرغنہ ہیں اور یہ تو ظلم کو جاری کرنے کے لیے اڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے سامنے ڈٹنا اور رونا وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر انسانی ہمدردی پیدا فرمائے، نمبر 2 ہمارے اندر بچ بچ کر چلنے کی جستجو پیدا فرمائے، اور نمبر 3 حق کی جستجو پیدا فرمائے اور حق کو تصدیق کرنے کی جذبہ عطا فرمائے، اپنی عصبیت سے بالا تر ہو کر تب ہم ہدایت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔